اب یہاں سے آج کے مقرر خصوصی ہمارے مہمان مقرر مشہور معروف مقرر جناب حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نابلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا بھرم سارا خدا کا ہے، میرے الفاظ گونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مکانوں تک وہم سارا خدا کا ہے۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہریدا تیرے لیے ہے، اور حاضر ہے تو ناظر، قادر ہے تو شاہد، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے۔ حضرت سامعین و ناظرین، پس پردہ بیٹھی اسلام کے مقدس ہماری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان فضل شکر یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساتھی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و کرم بالخصوص انسان پر انگنت ہے، بے شمار ہے۔ خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ہمارے احسان و کرم کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری بساط نہیں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے احسان و کرم کو گن سکو، شمار کر سکو، لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی دولت دی ہے، انسان کو جو حیوان سے ممتاز کیا ہے، اور اس ممتاز کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کئی اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا تتفکرون، کئی اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا تبصرون، کئی اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا تعقلون، کئی اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا تسمعون۔ محدثین اور مفسرین کے رائے جاننے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو ان سب آیتوں کا مجموعہ اور ان سب آیتوں کے مطالب اور مفاہیم، ان سب آیتوں کی میننگ یہ ہوتی ہے the social services and welfare works are regarded very important and highly valuable deeds in every place. Nowadays many organizations and centers are settled. Godfrey Haggis بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو وہ یہودی جب تھے انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے اپالوجی فار محمد، جب حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی نور اللہ مرکزہ نے جب ان کو دین کی دعوت دی اور قرآن کریم کی یہ ساری آیتیں سنائی اور ان سے کہا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے لیے رشد و ضامن بن کے آئی ہے۔ قرآن کریم چونکہ عالمی کتاب ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالمی نبی ہے۔ یاد رکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام کا ظہور ہوا، جتنے
جتنے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی وہ اپنی قوم کے لیے آئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم کسی قوم کی اتباع، ہم اگر کسی نبی کی اتباع کریں ہم گمراہ ہو جائیں گے. یہ بات تو اعلان کرنے کی نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں. جس ہم سے پہلے مولانا خورشید صاحب قاسمی نے ایک بات یہ کہی، بہت مضبوط اور مستحکم بات کہی کہ کسی نبی کا دین محفوظ نہیں، کسی نبی کی شریعت محفوظ نہیں، کسی نبی کی کتاب محفوظ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حالانکہ آسمانی کتابیں 4 نازل ہوئی تھی، قرآن کریم کے علاوہ آسمانی کتابیں 3 اور تھی. وہ کتابیں نازل تو ہوئی، لیکن اللہ کے وعدے اس کتاب کے ساتھ اتنے متم نہیں تھے، اتنے اہم نہیں تھے. قرآن کریم کا نزول ہوا اور اللہ نے قرآن کریم کے لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا جملہ استعمال کیا. قرآن کے الفاظ پہ غور کریے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں. یہ دنیا رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ چیلنج کر دیا، مانوتا کے سمان کو، مانوتا کے انسان کو، رہتی دنیا تک کے ادیان کو، رہتی دنیا تک کے لیے جتنے مذاہب اور جتنے مذاہب اور جتنے دھرم کے لوگ ہیں، سارے دھرم گروؤں کو اور سارے دھرم کے ماننے والوں کو، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ بودھ مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ جینس ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، اس سے مطلب نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن ہاں قرآن کریم نے یہ بات کہہ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ دھرتی میں رہنے والا انسان اگر قرآن کریم کو نہ بھی پڑھے، اگر قرآن کریم کی تلاوت نہ بھی کرے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کی حفاظت نہیں ہوتی. اللہ کو میری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں میری جو بعثت، مجھے جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد قرآن کریم نے فرمایا ہے. آپ جان کر حیران ہو جائیں گے. آپ ہم پوری دنیا کے لوگ جتنے عقل مند لوگ ہیں، آج پوری دنیا میں ہر انسان ہر طرح کے کام میں ملوث ہے. جناب فردوس کوثر ہو یا جناب دل خیر آبادی ہو، اسی طرح بھائی علیم الدین صاحب بتائیے ضلع پارشد کے پرتیاشی ہیں. کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے؟ خدمت خلق کا جذبہ ہے. ان کے دل میں ایک تڑپ ہے، ان کے دل میں ایک جذبات ہے، ان کے دل میں ایک خواہش ہے، ان کے دل میں ان کی دل کی خواہش اس بات کی کروٹ لے رہی ہے کہ میں ضلع پارشد بن جاؤں گا، سماج کی خدمت کروں گا. کیونکہ سیاست کو کوئی گندا کہے یہ وہ انسان گندا ہو سکتا ہے. راجنیتی گندی چیز نہیں ہوتی ہے، راجنیتا گندا ہوتا ہے، نیتی سے نیتا بنتا ہے. یاد رکھنا اگر ضلع پارشد کا وہ امیدوار ہے، اگر وہ اس کے پرتیاشی ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کی خدمت ہو، اس کے دل میں مانوتا کے سمان کی عزت ہو، ان کے دل میں بھید بھاؤ نہ ہو. وہ یہ چاہتے ہو کہ میں سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، مسلمانوں میں سے چاہے بریلوی میرے بھائی ہو، دیوبندی بھائی ہو، شیعہ بھائی ہو، یا اسی طرح سے اہل حدیث کے لوگ ہو، ان سارے لوگوں کو یکجا کر کے ان کو ہم ایک پاٹ پڑھائیں گے، ان کو ہم اسلام کا درس دیں گے، ان کو بتائیں گے ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم کس شریعت کے ماننے والے ہیں. اس شریعت کا فارمولا یہ ہے، اس شریعت میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ انسانیت کی بات کی گئی ہے. اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور میں نے جو حدیث پڑھی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. آج بدقسمتی سے مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، مدارس پر لچائی نظر سے دیکھی جاتی ہے. لوگ مدارس کی حقانیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مدارس کی حقانیت وہ حقانیت ہے کہ کبھی بھی مدارس سے یہاں کسی طرح شب و شتم کی تعلیم نہیں دی گئی. یہاں ہمیشہ بھائی چارگی کی تعلیم دی گئی، یہاں ہمیشہ امن و آشتی کی تعلیم دی گئی، یہاں ہمیشہ جمنی تہذیب کی تعلیم دی گئی. ہمارا اسلام ایک ایسا دھرم ہے، ہمارا اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ہمارے ماننے والے ہمارے دھرم گرو یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ جان کر تڑپ جائیں گے. میرے نبی کی بعثت ہوئی، مولانا خورشید صاحب نے اس میں روشنی ڈالی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات آ جائے. لیکن میرے دوستوں مجھے بتانا مقصود یہ ہے، مجھے بتانا مطلوب یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کی آمد ہے، آپ کی آمد ہے. ربیع الاول کا مہینہ بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ کو کوئی گمراہ کر رہا ہے، آپ کو کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے. دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، سب اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں. قرآن کریم میں کہا گیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بعض لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن کالے ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے
سفید ہوں گے. قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. سفید چہرے والے کون ہوں گے, کالے چہرے والے کون ہوں گے, اس کی تشریح میں آپ نے بتاتا چلوں. اس کی تشریح یہ ہے کہ سفید چہرے والے وہ ہوں گے جن کے چہرے پر رونق ہوگی, جو مصلی, جو نمازی ہوں گے. سفید چہرے والے وہ ہوں گے جو اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہوں گے. سفید چہرے والے وہ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت کریں گے. اب آپ کہیں گے کہ ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں, میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں, میں نے تو اللہ کو جانا نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تمہارا سوال بچا ہے, تمہارا سوال بچا ہے, تم نے مجھے دیکھا نہیں, تم میری اطاعت کیسے کرو گے, تم میری اتباع کیسے کرو گے, تم اسے دیکھو جو مجھے دیکھ کر آیا ہے, یعنی میرے محبوب کی اتباع کرو. قرآن نے آگے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, میں تمہیں اپنی اطاعت کرنے کے لیے کہا, تم نے سوال کھڑا کر دیا یا اللہ میں نے تو آپ کو دیکھا نہیں, میں نے تو آپ کو جانا نہیں. میرا اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تو نے مجھے نہیں دیکھا, تو نے مجھے نہیں دیکھا, تم دیکھ اسے دیکھ کر آیا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, تم میرے محبوب کی اتباع کر لے, تم میرے محبوب کی اتباع کر لے, تم ان کے نقش قدم پر چل لے. یاد رکھو اور یہ بات سمجھ لو, قرآن کا حتمی فیصلہ ہے, جس نے نبی کی اتباع کی وہ اس نے اللہ کی اتباع کی, جس نے نبی سے محبت کی وہ اس نے اللہ سے محبت کی, جس نے نبی کے ڈگر پر چلنے کی کوشش کی وہ اس نے اللہ کے ڈگر پر چلنے کی کوشش کی, جس نے نبی کی شریعت کو ماننے کی کوشش کی, سمجھو کہ وہ اللہ کا پکا دوست ہے. یاد رکھنا آپ کے ذہن و دماغ میں ایک سوال اور پیدا ہوگا اور ہونا وجہ ہے ہونا پیدا ہو. ہم انسانیت ہمارے دل و دماغ میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں, طرح طرح کی باتیں گردش کرتی ہیں. یاد رکھنا قرآن کریم نے کہا ہے آپ کے ذہن و دماغ میں ایک بات آئے گی کہ ہم نے رسول کو نہیں دیکھا, ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت نہیں کی. یاد رکھنا قرآن کریم نے کہا ٹھیک ہے, تو نے مجھے نہیں دیکھا, میں نے تجھے حوالہ دیا, جا دیکھ اسے, مجھے دیکھ کر آیا ہے. تم نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا, میں اس کی اتباع کیسے کروں, میں اس کی پیروی کیسے کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وانا علیہ واصحابی, تم نے مجھے نہیں دیکھا, تو دیکھ مجھے جو میرے صحابہ ہیں. صحابہ کون ہیں, صحابہ کون ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم و اقتدیتم, جو دین کا ڈھکوسلا ہوگا, جو دین کے ڈاکو ہوں گے, جو دین کے نام پہ سودا کرنے والے ہوں گے, وہ صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے. صحابہ کی ذات بہت محترم ذات ہے, بہت قابل رشک کی ذات ہے. صحابہ کی ذات کو اگر 20 سے نکال دیا جائے تو یقین جانو نبی کی نبوت سمجھانے والا کوئی نہیں, نبی کی شریعت سمجھانے والا کوئی نہیں, اللہ کی معرفت بتانے والا کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کی دین کو نبی پاک نے پہنچایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے قرآن کریم میں کہا میں نے دین کو محمد کو دیا, محمد نے صحابہ کو پہنچایا, پھر صحابہ نے تبع تابعین کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچایا. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی جس نے اتباع کی وہ اس نے نبی کی اتباع کی, جس نے نبی کی اتباع کی وہ اس نے اللہ کی اتباع کی. یاد رکھنا دنیا میں کتنے ڈھکوسلے ہیں جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں, کبھی حضرت علی کی نشان, علی کی ذات پر نشانہ بناتے ہیں, کبھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہر پن کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, قرآن پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, کبھی حضرت ابو ہریرہ پر بہت بڑے علم کے دقاق بھی اپنی انگلی اٹھاتے ہیں. یاد رکھنا آپ کا علم آپ کو مبارک ہو, آپ کا علم آپ کو مبارک ہو, لیکن حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ہم قطعی کسی طرح کی کوئی بھی حرکت اور کوئی بھی لفظی ہم برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ میرا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ منجمد عقیدہ ہے, یہ عقیدہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے کہ صحابہ کی ذات سے نبی کی ذات کا علم ہوا ہے, صحابہ کی ذات سے نبی کے معرفت کا علم ہوا ہے, اور نبی کے معرفت کے علم سے مجھے اللہ کا علم ہوا. اس لیے میرے دوستو بہت مختصر وقت میں, چونکہ میں نے یہ دیکھا تھا بہت موڈ بنا کے آیا تھا, میں نے کئی طرح کی باتیں سوچی تھی, لیکن بدقسمتی سے آج کا یہ مجمع شمع خراشی کا نظر ہو گیا, لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوگا, میں مایوس نہ ہونے والا شخص نہیں ہوں. ایک بات یاد رکھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, آپ کی تشریف آوری ہوئی, آپ پیدا ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی. جیسا کہ مولانا نے کہا ہم ایک عید نہیں دو عید مناتے ہیں, سچی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی, بعثت کا جو مقصد تھا, ظہور کا جو مطلب, ظہور کا جو مقصد تھا, آپ کی دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا, وہ مقصد دراصل نبوت کا مقصد تھا. جب آپ کو نبوت ملی ہے تو سب سے بڑے میلاد کی بات تو جب ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی میں معروف رہی علماء دیوبند کی طرف سے بات کہہ کے جاتا ہوں, آپ اس الگ چوا گاؤں سے, آپ اس جامجارہ کے بگاؤں سے میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, بعثت ہوئی, آپ
نقشہ کھینچا والتین والزیتون آپ پیدا ہوئے وہ اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی قریش میں پیدا کیا قریش سے عبداللہ کے گھر کا انتخاب فرمایا اور عبداللہ کے گھر کا انتخاب فرما کر آگے قرآن کریم میں آپ اس قرآن کریم کے جملوں کو غور کریے اور قرآن کریم کے اصطلاح سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کی ڈیفینیشن اور اس کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریے اس طرح آپ انگریزی میں کا استعمال کر کے کسی چیز کو مقید اور خاص کرتے ہیں قرآن کریم میں اسی طرح الف لام کا قاعدہ ہوتا ہے میں آپ کو قاعدہ سمجھانے کے لیے نہیں آیا لیکن میں نے صرف اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم نے وہ تین کہا وہ زیتون کہا وہ طور سینین کہا وہ حاضر بلدین امین کہا پھر اس کے بعد لام کا استعمال کیا قد کا استعمال کیا علماء بیٹھے ہیں طلباء بیٹھے ہیں امام صرف اور نحو کے جاننے والے گیانی لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں بھی کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ اللہ نے لام کا استعمال کیا قد کا استعمال کیا ویسے اللہ کی ساری باتیں اللہ ان وعد اللہ حق اللہ کی باتیں حق اور سچ ہوا کرتی ہیں لیکن اللہ نے اتنی قسمیں کھائی دین کی قسم کھائی زیتون کی قسم کھائی طور سینا کی قسم کھائی بلد امین کی قسم کھائی اس کے بعد لام کا استعمال قد کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس بات میں رائے کے دانے کے برابر کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسان میں سے ہوئی انسانوں میں آپ کو بھیجا گیا اس میں کوئی شک نہیں کوئی یہ بات کہنے کی کوشش نہ کرے جرات نہ کرے کہ دیوبندی اپنا دیوبندی نبی پاک کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ انسان ہیں لیکن انسانوں میں سے جس جماعت کا انتخاب کیا جس گروہ کا انتخاب کیا جس قافلہ کا انتخاب فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا اصطفیٰ کہہ کر سارے نبیوں کو پکارا اصطفیٰ آدم اصطفیٰ نوح اصطفیٰ ابراہیم اصطفٰ اسماعیل اصطفیٰ عیسیٰ اصطفیٰ کہہ کر سارے نبیوں کو پکارا اور اس اصطفیٰ میں سے جسے چنا اسے کہا یہ ہے مصطفیٰ جانے جانے جا ہے میرا مصطفیٰ روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت علماء دیوبند سرزمین اہل چوا